ایک بدعتی حج سے آیا، مجھ سے ملنے آیا. میں نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہنے لگا حج کرنے. میں نے کہا کہاں؟ کہیں لوہاری وہاری میں تو حج کرنے نہیں گئے. ان کے یہاں ایک لوہاری ہے، وہاں بڑی قبریں ہیں. اور کہ نہیں توبہ. تو میں نے کہا مکہ میں آپ کا حج مکمل ہو گیا؟ وہاں تو کوئی قبر نہیں جس کی آپ طواف کر لے یا چادر چڑھا لے یا وہاں شیرینی تقسیم کر لے یا ریوڑی ویوڑی بانٹے آپ. تو آپ کا حج کیسے ہو گیا اور آپ کے دل کو آرام کیسے آئے؟ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ بیت اللہ سے لے کر جبل ابی قبیس تک 500 پیغمبر مدفون ہیں. قبر ہے وہاں؟ کوئی نشان لگا ہے؟ کہ وہاں تو کوئی نہیں دیکھا. میں نے کہا حتیم اور ملتزم کے درمیان ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجر کی قبریں ہیں، دیکھ لیا آپ نے؟ کہنے لگے نہیں وہاں تو نہیں. میں نے کہا سبق کیا ملا اس سے؟ کہ قبر پر جب زمانہ گزر گیا قبر ختم ہو گئی. قبروں کے ساتھ دل باندھنا نہیں ہوتا ہے، نہ قبروں کو دیر تک رکھنا ہوتا ہے. صرف ایک قبر ہے دنیا میں جو قطعی اور یقینی ہے، اور اس کی اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی جیسے اپنے کعبے کی حفاظت فرمائی. فورس کڑی ہے. اور سلام اور نمستے تو چھوڑو، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. کہتے ول وجہ کہل کے قبلے کی طرف ہو جاؤ. میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص کو تنبیہ کر رہے ہیں. میں اس شیخ سے الجھ گیا. میں نے کہا شیخ لا يجوز ان يدعو احد مستقبل القبر. تو مجھے ہاتھ سے پکڑا، کہتا ہے شویک انتظار، تھوڑا صبر کر. تھوڑی دیر بعد میرے پاس آئے. مجھے کہا آپ کے لیے اجازت ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جا کے انہی سے مانگتے ہیں، پھر ان کا ایمان برباد ہو رہا ہے. میں نے کہا ہو نہیں رہے، ہو چکا ہے برباد. ہمارے پاس بڑے سڑے گلے موجود ہیں. وہ سمجھ رہے کہ ابھی ہونے والا ہے. میں نے کہا وہ بہت آگے بڑھے ہیں، وہ سڑ گل چکے ہیں وہ بالکل. تو وہ بدعتی جس نے دیکھا کہ میں نے اس شیخ کو تھوڑا ذرا سمجھانے کی کوشش کی، مجھے کہتے ہیں بڑا دل خوش ہوا، یہ لوگ تو بزرگوں کو مانتے نہیں. میں نے کہا جتنا یہ مانتے ہیں اتنا ماننا ہمیں آتا ہی نہیں. ہم کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن کسی ایک قبر کو آپ کے ظلم سے ہم بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے. مگر یہ غیرتی قوم ہے، ان میں اللہ نے نبی بھیجا تھا. اللہ جانتے تھے کہ یہ سنبھال سکتے ہیں. پوری حکومت کی طرف سے ڈنڈے سوٹوں کے ساتھ لوگ کھڑے. زیارت ہوگی، زیارت سنت ہے، درود شریف پڑھا جائے گا، اور کوئی کام نہیں کر سکتے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیرت بھرا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان، مقام اور انجام سب محفوظ فرمائے ہیں. حاجی حج کر کے آتے ہیں، لیکن افسوس کہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. 4 مقام پر حاضری ضروری ہے. کعبۃ اللہ میں کوئی قبر نہیں ہے، مینا میں کوئی قبر نہیں ہے. 3 مورتیاں ہیں تو بھی شیطان کی، مارو پتھر مارو. یہ 3 مورتیاں کس جگہ ہے؟ ایک مورتی اس یاد میں ہے کہ حضرت اسماعیل کے پاس شیطان آیا اور اس نے کہا کہ تیرا ابا پاگل ہو چکا ہے، تجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، اور کہتے اللہ نے کہا، اللہ بیٹے کے ذبح کا کہتا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے جھک کے پتھر لیے اور پھینکے، کیونکہ نبی تو ماں کے پیٹ سے نبی پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی فطرت میں اللہ کی توحید ہوتی ہے، شیطان کی نفرت ہوتی ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک جمرہ وہاں رکھ دیا گیا کہ حاجیوں جب یہاں آ جاؤ تو شیطان کو تم بھی پتھر مارو. وہ سنت ادا ہوگی غیرت بھری، اللہ کو ایسی پسند آئی، کیونکہ دینی مسائل کے خلاف ذہن بگاڑ رہا تھا. اس کے بعد شیطان وہاں سے جب بچ کے بھاگا تو حضرت ہاجر کے پاس آیا. عورتیں ذرا طبعاً کمزور ہوتی ہے اور اولاد سے بڑی محبت اور پیار ہوتی ہے،
اور ہاجر کو کہا کہ بی بی آپ کو کچھ پتہ ہی ہے آپ کا خاوند کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں مجھے خدا کا حکم ہوا ہے اور اسماعیل کو ذبح کرنا ہے۔ خدا کا حکم نہیں ہوا، یہ تو میں نے ان کے دل میں ڈالا ہے۔ خدا تعالیٰ کبھی کسی کو یہ کہتا ہے کہ بیٹا ذبح کرو؟ تو ہاجر کا بھی اللہ کے حکم پر ایمان تھا اور حضرت ابراہیم کے رسالت پر پورا ایمان تھا۔ رسول کی رسالت پر ایمان مضبوط ہونے کے بعد شیطان کے شر سے بچنا آسان ہوتا ہے، یہ اصول ہے۔ وہ بھی جھکی اور کنکر لے کے مارا اسے کہ جو لوگ ہمیں دین اور نبی کی تعلیم سے ہٹاتے ہیں وہ رجم کے قابل ہے۔ یہ مسئلہ معلوم ہوا ہے۔ حاجی مزاجی جاننے کی کوشش نہیں کرتے، بس بھاگتے ہوئے آ رہا ہے، بھاگتے ہوئے آ رہا ہے۔ کاش کی حکومت سعودیہ کو یہ عقل آ جاتی اور یہ اس حج کے موسم پر حج کا ایک سبق جاری کرتے۔ ٹھیک ہے وہ بہت کچھ کرتے ہیں جو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں آتا ہے، وہ شاہانہ طور پر کرتے ہیں۔ خدا انہیں سلامت رکھے اور دیر تک عزت سے رکھے، لیکن اس سے بڑھیا کام بھی وہ جانتے ہیں اور کر سکتے ہیں کہ حج سے واپسی کے بعد نہ کوئی صحابہ کا دشمن رہے اور نہ کوئی قبر پرست رہے۔ حج کا تو مطلب یہ ہے کہ اب تک جو تم نے ٹونے ٹوٹ کے لڑے ہیں ان سب سے باز آ جاؤ۔ عبادت اس کو کہتے ہیں۔ دیکھو اس میں کوئی قبر نہیں، کوئی عرس نہیں، سراپتیجا چیلم نہیں، کوئی چیز سوائے حجر اسود کے چومنے چاٹنے کا قابل نہیں، سوائے زمزم کے کوئی تبرک نہیں۔ تبرک اور برکت اور چومنے کی جگہ وہ ہوگی جو شریعت اجازت دے دے آپ۔ حضرت عمر جب طواف کر رہے تھے وہ حجر اسود پہ آ کر کے سر رکھتے تھے اور چومتے تھے تو فرماتے تھے انی لعالم انک حجر لا تنفع ولا تضر، مجھے پتا ہے آپ پتھر ہی ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ عام طور پر جنہیں چومتے چاٹتے یہ لوگ نفع و ضرر کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو عمر نے اس کو حلال کر دیا، ذبح کر دیا۔ یہ عقیدہ نہیں ہے۔ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُكَ، میں نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ یہاں سر رکھ کے چومتے تھے، سنت ہے ہمارے نبی کی، اس لیے چوم رہے آپ۔ جب حضرت اسماعیل پر بھی شیطان کا تیر نہیں چلا اور حضرت ہاجر پر بھی نہیں چلا تو پھر حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور بڑی لمبی چوڑی شکل بنا کر بڑی ہری بھری پگڑی باندھ بون کے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو خرش پرش کروایا کہ بھئی اب اس کو دھوکہ کیسے دیا جائے گا، اپنے آپ کو کوئی بڑا شیخ ظاہر کرنا پڑے گا، اور کہا کہ آپ پیغمبر ہو کر کے ایسی غلط بات کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے اور یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تو میں نے تجھے خیال ڈالا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی پتھر لے کے اسے مارا، چونکہ حضرت ابراہیم کی آزمائش بہت سخت تھی کیونکہ بہت بڑے پیغمبر ہیں، اور انبیاء کے پاس شیطان کا آنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، شیطان کے لیے تباہی اور بربادی ہے، انبیاء علیہ السلام کا نقصان یقیناً نہیں ہوگا۔ تو وہاں جمرہ عقبہ بنا ہے، سب سے بڑا بت، سب سے بڑی مورتی، اور 10 تاریخ کو حکم یہ ہے کہ صرف اس بڑے شیطان کو کنکر پھینکو، وہ 2 چھوٹے بعد میں دیکھا جائے گا۔ شیطانوں کو کنکر مارے اور ابراہیم علیہ السلام پر 2500 سال گزر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور یہ عمل اتنا پسندیدہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آپ بھی یہاں 3 دن پتھر مارے، اور امت کو بھی کہے کہ مارے ہیں آپ۔ اور حدیث میں ہے کہ وہاں جب حاجی رجم کرتے ہیں، رمی کرتے ہیں، کنکر مارتے ہیں، پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں شیطان ہے اس کو چوٹ لگ جاتی، اس کنکر کا اس پہ اثر ہو جاتا ہے، وہ چوٹ لگتے ہی خون خون ہو جاتا ہے۔ لیکن حاجی وہ جو توحید کے عقیدے کے ساتھ کنکر مارے، جو خود بھی درباروں پہ حاضریاں دیتا ہو اور وہاں کے جھاڑو چوبتا ہو اور چادریں چڑھاتا ہو، تو شیطان کہے گا کہ یہ تو میرا ماموں ہے،
میں نے تو کم کیا ہے، یہ تو ابھی تک کر رہا ہے، اور میں تو پہلے کا لعنتی ہوں، یہ تو محمد الرسول اللہ کو نبی مانتے ہوئے سارا کفر و شرک کر رہا ہے، اس کو تو شرم و حیا نہیں ہے، تو اس کے کنکر اس کو نہیں پڑیں گے۔ وہ کہیں گے یہ تو میرا بھائی ہے، بھائی کے کنکر کچھ بھی نہیں کرتا۔ کنکر تو موحد کے پڑتے ہیں، جس نے اخلاص توحید کے ساتھ وہاں کنکر مارے اور اس عقیدے سے کہ عمر بھر عقیدے میں توحید اور عمل میں سنت کو لازم پکڑوں گا۔ اللہ رب العالمین نے زبردست نظام بنایا۔ سوال یہ ہے کہ مینا کا اتنا بڑا مقام ہے، حاجی جانتے ہیں کتنا بڑا مقام ہے، اور اس کے بعد عرفات کا اور پھر مزدلفے کا 4 مقامات ہیں، کعبۃ اللہ، مینا، مزدلفہ، عرفہ، 4 مقام پر حاجی حاضر ہوتے لازماً۔ ان 4 مقاموں کی حاضری سے حج مکمل ہو گیا۔ اس میں ایک جگہ بھی قبر نہیں ہے اور کسی کی کوئی یادگار نہیں ہے کہ یہ فلاں بابا فلاں بابا۔ اگر وہاں بابوں کو رکھا جاتا تو ایک قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، یہ ہارون علیہ السلام ہے، یہ فلاں علیہ السلام ہے، یہ فلاں بزرگ ہے، یہ فلاں شہید ہے۔ سب کو صفاً صفا، میدان صاف کیا ہوا ہے بالکل۔ عقیدہ بالکل واضح ہے، لیکن لوگ جھوٹ سے کام لیتے ہیں کہ اسلام میں قبر کی صرف اتنی حاجت ہے کہ آپ اسے جانتے ہو اور وہاں سے گزرے تو آپ نے سلام کر کے دعا کی کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما اور درجہ بلند۔ اس سے زیادہ قبر کا اسلامی زندگی میں کوئی کام نہیں ہے۔